اس وقت ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، پشاور میں. وہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے سردار حسین بابک نے، جو کہ پروونشل ایجوکیشن منسٹر ہیں، منسٹر فار لٹریسی ہیں. بابک صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ جو آپ کا کانسٹیٹوئنسی، آپ کا جو علاقہ ہے، وہ سب سے زیادہ فلڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے. آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا، آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں، خیبر پختونخوا میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا جا رہا تھا اس کو ڈیفینیٹلی ہیمپر ہوا ہوگا ان سیلاب کی وجہ سے. بہت سے اسکول بھی تباہ ہوئے ہیں. امیجیٹ پالیسی کیا ہے ایجوکیشن منسٹری کی؟ ایجوکیشن منسٹر کے حوالے سے آپ کی کیا امیجیٹ پالیسی ہوگی؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے فرمایا، یہ مالاکنڈ ڈویژن ان پارٹیکولرلی ملیٹنسی ہٹ ایریا بھی ہے، اور ان بدقسمتی سے سیلاب میں قدرتی آفت نے بری طرح متاثر ہوا ہے ہمارے سوات کو، شانگلہ کو، اپر دیر کو، لوور دیر کو، مالاکنڈ کو، بنیر کو. تو یہ ہے کہ سارے مالاکنڈ ڈویژن کو بڑا افیکٹ کیا گیا ہے، متاثر ہوا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے، بہت سی انکوائریز آ رہی ہیں، بہت سی ای میلز آ رہی ہیں، بہت سے لوگ ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں، وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے بہنوں اور بھائیوں کی جو اس وقت خیبر پختونخوا میں افیکٹ ہوئے ہیں ان سیلاب سے، جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا دیا، بہت سی جانیں بھی ضائع ہوئیں. یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسا ادارہ اسٹیبلش آپ نے کیا ہے جو چینلائز کرے گا ان ریسورسز کو، کیونکہ اگر انڈیویجولی ہر بندہ مدد کرنا چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح امداد جو ہے وہ نہ پہنچ سکے ان افیکٹڈ لوگوں کو. کوئی آپ نے ایسا بیس قائم کیا ہے جہاں پہ تمام والنٹیئرز رجسٹر کریں، یا اپنی تمام اشیاء جو امدادی اشیاء ہیں وہ وہاں پہ ڈپازٹ کرائیں اور وہاں سے آپ ترسیل کریں ان کی ان ایریاز میں جہاں پہ ان کی اشد ضرورت ہے؟ بالکل جی، ہم نے صوبائی سطح پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے نام پہ ریلیف فنڈ کا ایک اکاؤنٹ ہم نے کھولا ہے، اور مطلب جو لوگ جتنا دینا چاہیں، اور دینا بھی چاہیے سب کو، وہ اسی اکاؤنٹ میں مطلب جمع کرا سکتے ہیں. اگر وہ اسی طرح نہ ان کو اچھا نہ لگے یا مطلب ان کو سوٹ نہ کرتا ہو، تو ہمارے جتنی بھی کنسرن ڈی سی اوز ہیں، ہم نے متعلقہ ان کے لیے وہ آفیسز کھولے ہیں، وہ سامان بھی وہاں جمع کروا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے صوبے کے مختلف اضلاع میں اسکولوں میں ہم نے کیمپ کھولے ہیں، مطلب وہ لوگ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں اور انہی اسکولوں میں اپنے ہاتھ سے ان متاثرین کو امداد دے سکتے ہیں. جہاں پہ ان لوگوں کی امداد کے حوالے سے بات آ رہی ہے، وہاں پہ میڈیکل کیمپس کا کیا جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بہت سارے وبائی امراض ہیں جو دیکھنے میں آ رہے ہیں جن کے پھیلنے کا خدشہ ہے، تو ان کی روک تھام کے لیے کتنے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے تشکیل دی گئی ہے؟ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ میڈیکل کیمپس، بالکل ہمارے موبائل جو میڈیکل کیمپس ہیں ہم سارے اضلاع میں مخیر حضرات اور غیر سرکاری تنظیموں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنی بساط کے مطابق ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے. ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے، دیکھیں ابھی فوری طور پہ لوگوں کو شیلٹر کی اور خوراک کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے. مطلب موسم بھی ایسا ہے کہ اور آفت بھی ایسی آئی ہے کہ بہت سی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے. تو اسی لیے ہم یہ مشورہ دیں گے، یہ تجویز دیں گے کہ سارے لوگ بھائی آئیں، صوبے میں آئیں. آپ جہاں پہ کام کرنا آپ کو مناسب لگے، آپ کو سوٹ کرنا لگے، آپ لوگ آئے. اور آپ لوگوں کے لیے ہمارے دروازے حکومت کی طرف سے ایسی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. انشاءاللہ جو انفارمیشن ہمارے ڈی سی او اور ڈی آر اوز، ہماری حکومت کی ساری مشینری پچھلے 10 دن سے ہم نے حکومتی معاملات کو وائنڈ اپ کر دیا ہے. ساری وزیر اعلیٰ صاحب سے لے کر ہمارے صوبے کے کلاس 4 تک ہم سب جو ہے ان متاثرین کی خدمت میں اور امداد میں لگے ہوئے ہیں. لہذا ہماری ساری مشینری جو ہے وہ متاثرین کی خدمت میں اور مدد میں بزی ہے. اگر آپ لوگوں کے سیلاب زدگان لوگوں کے انٹرویوز دیکھیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ریپریزنٹیٹیوز آ تو جاتے ہیں، دورہ تو کر لیتے ہیں، مسئلے بھی سن لیتے ہیں، لیکن مسئلوں کا حل نہیں سامنے دیکھنے میں آ رہا. لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں. اس لیے میں اس حوالے سے چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے مسائل کب حل ہوئیں گے، کیونکہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. آپ اپنی طرف کام کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن پھر مسئلوں کا حل کیوں نہیں نظر آ رہا کوئی؟ دیکھیں، میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک میرے سارے اسکولوں میں 60,000 افراد ہیں، 60,000 افراد موجود ہیں، متاثرین ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 60,000 لوگوں کو صبح کا ناشتہ دینا، پھر دوپہر کا کھانا دینا، شام کا کھانا دینا، یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں کی جذبات جو ہے ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. اور آپ لوگ پھر خفا ہوں گے، آپ لوگوں کے جتنی بھی چینلز ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ان کی متاثرین سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے کیا ہے. بھائی حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، لیکن آپ سائٹ پہ یہ بھی بتائیں
کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ 2.5 سال ہمارے ہو گئے ہیں, ابھی تک ہم دہشت گردی کی جنگ سے نکلے نہیں ہیں. ابھی تک ہمارے پاس ہمارے صوبے میں جتنے وسائل تھے وہ ہم دہشت گردی کی مد میں لگا رہے ہیں. پھر آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ لوگوں کو یہ جو فیکچوئل سچویشن ہے, یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں. آپ تو نہیں بتاتے, آپ تو اوپینین مولڈر ہو, آپ تو لوگوں کی رائے کو مولڈ کرنا چاہ رہے ہو, بجائے اس کی کہ آپ غلط راستے پہ لوگوں کی اوپینین کو مولڈ کریں. آپ حقیقت بتائیں, اور پھر جو ہماری کوتاہیاں ہیں بے شک وہ بتائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, اس وقت ہم یاد کرنا چاہیں گے اپنی ٹرانسمیشن کا ایک حصہ جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے اس بریو آفیسر کو, اس بہادر نوجوان کو, اس بہادر افسر کو جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس عوام کے لیے, اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے. صفت غیور, کمانڈانٹ FC فرنٹیئر کنسٹیبلری, جنہوں نے کل شہادت پائی ایک دہشت گردی کے واقعے میں. ان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج بھی دیکھیں گے. ابھی حال ہی میں کچھ دیر پہلے, تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے, رحمان ملک صاحب نے اعلان کیا ہے ستارہ جرأت کا بھی, وہ بھی انہیں ایوارڈ کیا گیا ہے. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا پیکج صفت غیور صاحب کے حوالے سے دیکھتے ہیں. Inspector General, Frontier Constabulary, صفت غیور صاحب. پریویسلی ہی وہ CCPO پشاور, اور اب یہ IG ہیں FC کے, اور ان کو آپ اکثر ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے رہے ہیں. جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ آپ کو اسی اسپاٹ پہ نظر آئے واقعے کے سے چند سیکنڈ بعد, اور انہوں نے جو ہے اپنی اسٹریٹجی بتائی کہ اب کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا. از اے نون فیس. لیکن آن این ایمرجنسی بیسس ہم نے وہ کاؤنٹر ٹیررزم سیل جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا اور اسی کو آگے لے کر بڑھے ہیں. آئی ایم پراؤڈ ٹو سے ٹوڈے دیٹ آور کاؤنٹر ٹیررزم سیل از equal to any police force in the world and on their counter-terrorism cell. Police as such trained نہیں ہے specifically terrorism کو ڈیل کرنے کے لیے. ہماری رینک اینڈ فائل اس کے لیے تیار نہ پہلے تھی اور اب سلولی اینڈ گریجولی ہو رہی ہے. We are part of the society and it is society which has made the rank and file so brave. It is the mothers of the shuhada. جو فرنٹ لائن ٹیررسٹ ہیں جو کہ آپریشنل ہیں دے آر دا اسکم آف دی ارتھ جن کو سوسائٹی نے پہلے رد کیا ہوا تھا اور دے آر ٹیکنگ اٹ آؤٹ آن سوسائٹی. دے لو the power that a weapon gives them over the rest of society. Jado, 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 jado.